کرتے ہیں کیا شعین پڑھنا جائز ہے جبکہ اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ شعین اللہ کے معنی کیا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ دیجئے۔ یہ عرب کے غداگر لوگ تھے جو کافر تھے اور وہ ان جملوں کو استعمال کرتے تھے جو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے علاوہ ولیوں کے لیے ان جملوں کو استعمال کیا گیا۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شعین اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی خذ بیدی، ان جملوں کو استعمال کیا۔ اس کے بارے میں علماء کے فتاوی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ علماء کے فتاوی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ کفریہ ہے، اور بعض علماء نے تو اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ جو بھی آدمی ان جملوں کو استعمال کرے گا وہ تو کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ مختار میں بھی ہے، اور آپ علماء کے فتاوی خود بھی انٹرنیٹ ویب سائٹ سے چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد باب المرتد میں ان جملوں کو استعمال کیا۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی خذ بیدی، یا شیخ عبد القادر جیلانی شعین اللہ، جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سارا کشمیر میں رواج ہے، انہوں نے ان جملوں کو استعمال کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ کفریہ ہے اور اس کا پڑھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو جانتا ہو اور پڑھتا ہو اس عقیدے سے کہ انہی سے مدد مانگے اور اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا، وہ تو ویسے بھی جملہ کفریہ ہے، مگر ان جملوں کو پڑھنا، تو یاد رکھے کہ ان جملوں سے پرہیز کریں اور ان معنی سمجھے کہ کہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو نہیں مانگ رہے، کیونکہ میں نے آپ نے تو سورہ فاتر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا ہے، پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگا، کسی اور کو حاجت روا اور کسی سے مانگے، یہ جملہ کفریہ ہے، ہمیں چاہیے ان سے پرہیز کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی ان جملہ کفریہ سے ہماری حفاظت فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمیں تنہا اللہ سے مانگنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔